جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے جی فضائل سنے تو میری خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ حافظ نہیں بن سکا، پھر میں نے بچی پر محنت کی بچی حافظہ بن جائے، وہ بھی نہیں بن سکی، تو میرے تو یہی دو بچے ہیں، میں خود نہیں بن سکتا۔ اب میرے دل میں آئی کہ علماء کے بیانات سنے تو میرے دل میں آئی کہ میں اپنے خرچے سے کسی بچے کا خرچہ اب اٹھا لوں اور بچہ کوئی حافظ بن جائے تاکہ قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو بھائی اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے، اگر خود نہیں پڑھ سکے، بچے نہیں پڑھ سکے تو مدارس کے ساتھ تعاون کریں، یہاں اپنے بچوں کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، وہاں مدرسے کے ایک بچے کا ایک آدمی اگر ذمہ لے لے تو جتنے بھی مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ خوشحال زندگی گزاریں گے، وہ آرام سے قرآن کی وہ خدمت کرتے رہیں گے۔ قراء حضرات جو حضرات پڑھا رہے ہیں ان کے خرچہ برداشت کر لیں تاکہ وہ دین کے کام میں لگے رہیں، دنیا کی فکر نہ ہو۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یحییٰ برمکی ایک خلیفہ تھے، وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں روز ہر مہینے 1000 درہم بیچتے تھے، 1000 درہم ہدیے کے طور پر۔ کس لیے کہ یہ ابو سفیان یہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، ان کو دنیا کی فکر نہ ہو، اس لیے ان کی خدمت میں 1000 درہم۔ 1000 درہم اگر آج کا درہم مراد لے لیں تو وہ بھی 65-70 کا بنا ہوا پہنچا ہوا ہے، تو 65 یا 70 ہزار روپے کسی مدرس کو دے دیں، امام مسجد کو دے دیں، تو وہ تو دنیا کی فکر نہ ہوگی، دین کی فکر ہی کرے گا، وہ بچوں کو پڑھائے گا بھی، ساری ضرورتیں اس کی پوری اللہ کر دے گا ان پیسوں میں۔ تو وہ سفیان ثوری ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے تھے، جب ان کی خدمت میں بیٹھے سفیان ثوری سجدے میں کہتے تھے یا اللہ یہ یحییٰ برمکی میرے دنیا کا کفیل بنا ہے تو اس کی آخرت کا کفیل بن جا۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے اس کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا تو میرے بندے سفیان ثوری کا کفیل تھا، جا اس کی دعا قبول ہے، آج میں تیرا کفیل ہوں، میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ تو بھائیو دین والوں پہ خرچ کریں، آج لوگ دنیا والوں پہ خرچ کر کے فخر کرتے ہیں، یہ میں نے فلانے پہ، ہمارے یہاں ایک آدمی نے کہنے لگے جی میں نے ایم پی اے صاحب کی دعوت کی، میں نے یہ کیا، میں نے کہا کتنا خرچ ہوا؟ 8000 خرچ دی گئے۔ میں نے کہا کبھی کسی طالب علم پر، قرآن والے پر یہ خرچ کر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے حافظ قرآن کو کھلایا یا اسے پلایا اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اور کوئی وجہ نہیں، صرف قرآن کی خدمت کی وجہ سے اسے کھلایا پلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھلانے پلانے والے کو اللہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ان پر خرچ کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ کی قسم دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، آخرت میں بھی فائدہ۔ تو نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ، ایک تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، دوسرا مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آگے گندم کا سیزن آ رہا ہے، جہاں گھر کے لیے 15 من 20 من گندم لینی ہے، وہاں مدرسے کے بچوں کے لیے بھی 1-2 من ہر آدمی اگر لے لے تو مدرسے کے بچوں کا گزر بسر بھی ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں نیت کریں ہر مہینے اللہ کے نام پہ مسجد میں مدرسے میں جتنا ہو سکے جمع کرایا کریں، اللہ کی قسم اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک آدمی مجھے ایک شاپر دیتا تھا پہلے، وہ اس میں 10 کا نوٹ، 20 کا، 50، 100 کا، ہمارے یہاں ملازم طبقہ لوگ ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں جب صبح جاتا ہوں تو میں صدقہ نکال کے جاتا ہوں، اب روزانہ میں مدرسے میں تو نہیں دے سکتا، میں شاپر میں جمع کرتا ہوں، کبھی 4000 5000 کم زیادہ اتنے پیسے وہ مہینے میں دیتا تھا، تو کہتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہوں میں، 50-100 جتنے ہو سکے، تو یہ صدقہ نکالتا ہوں۔ تو میں نے ویسے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگے 3-3.5 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ بھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیماروں کا علاج کرو صدقے سے، ناگہانی موت سے بچنا ہے تو صدقہ کرو کثرت سے۔ تو میں نے کہا کوئی اثر بھی؟ تو کہنے لگے ان 3.5 سال میں اللہ کا فضل ہے کوئی بیماری زیادہ نہیں آئی ہے بیماری لیکن زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ کہنے لگے میرے گھر میں بیماری آئی ہے تو فیس پر، ڈاکٹر کی فیس اور ٹیسٹ وغیرہ اور دوائی پر میرے 2000 خرچ ہوئے ہیں ان 3-3.5 سالوں میں، اس سے زیادہ میرے دوائی پر خرچ نہیں ہوئے ہیں۔
تو صدقے کی تو برکتیں ہیں، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ قاری رب نواز صاحب، قاری حق نواز رحیم صاحب، اللہ ان کے اور تمام انتظامیہ جتنے آپ تعاون فرما رہے ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔